سارے لوگ بیسیکلی چوری کے لیے چور نہیں ہیں، وہ نظام کو دیکھ کے چور ہیں۔ وہ بھی کتنی جانا ہے میں بھی کہا، کیونکہ ان کا سربراہ مملکت ڈاکو ہے۔ ٹیکس کو غبن کرنے کے بھی ہزارہ طریقے ہیں ان کے پاس۔ کمپنی وہاں کھولیں گے جہاں ٹیکس ہوگا ہی نہیں، باہر سے پیسے لے کے، وہی پیسے جن کو آپ کہتے ہیں سود کے پیسے ہیں، آرام کے پیسے ہیں، شراب بیچ کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ کیے ہوئے ہیں، ویپن خرید کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہی امدادیں آپ لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو بھکاری کہے نہ کہے، آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں۔ پیر کو ناراض کروں گا تو مرید چلے جائیں گے، جاگیردار کو ناراض کروں گا تو ووٹ چلا جائے گا، سیاستدان کو ناراض کروں گا تو یہ دوسری پارٹی میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ تو شخصیات پر آپ نے نظام قربان کر دیے، کیا اسلام نافذ ہونا ہے؟ بس میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں اس ملک کے اندر جو ہماری سائنس ہے۔ یہاں سارے چور ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتا وہ بھی تو چور ہی ہے نا، ریاست کا نہیں دیتا، اس کا بھی ہاتھ کر دو۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ کے فضل سے ہم آزاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ناچیں، ترانے پڑھیں اور کودیں، ہم آزاد ہوئے تھے، عقل سے بھی آپ آزاد ہی ہو گئے تھے۔ تبدیلی شبدیلی ہے جو کوئی نہیں آنی 20 سال اور بھی، لیکن سوچنا شروع کر دو۔ ہمارے ہاں ظلم بہت ہے، ملاوٹ، جھوٹ، منافقت، یہ ہمارے قومی مسائل ہیں۔ اب جزوی طور پر ہم اخلاقی حیثیت میں تبلیغ کر کے اسے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اصلاح طاقت سے ہو سکتی ہے وہ تبلیغ سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک بیانیہ ہے جو اصلاح کرنے والے لوگوں میں سے ایک گروہ کا ہے۔ دوسرے گروہ کا بیانیہ کیا ہے کہ افراد کو تبلیغ کرو، نصیحت کرو، ان پر مسلط نہ کرو، خود بخود انہیں اپنے آپ کو تبدیل ہونے کا موقع دو۔ یہ دوسرے گروہ کا بیانیہ ہے۔ پاکستان میں یہ دونوں ہی موجود ہیں اور دونوں اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا، کیونکہ جو محض تبلیغ سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کی تبلیغ بھی بڑی سپیسیفک ہے، یعنی ایک طرف چل پڑتے ہیں تو دوسری جانب رہ جاتی ہے۔ وہ عالم اسے کہتے ہیں جو فقہ اور قانون کا عالم ہو، جو فقہ اور قانون کو سمجھتا ہو وہ عالم ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو تصوف اور حکمت کو سمجھتا ہو فقط وہی عالم ہے۔ دونوں اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی جنگ کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ جو کہتے ہیں غیر سیاسی ہو کے ہم افراد کی اصلاح کر لیں گے تو نہیں ہوگی، جو کہتے ہیں سیاست میں آ کے افراد کی اصلاح کر لیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو، کوئی چینج نہیں آ رہا، جیسے جہاں کھڑے تھے ویسے وہاں ہی کھڑے۔ 70-75 سال ہو گئے ہیں انگریز یہاں سے واپس گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ چہرے بدلے ہیں، افراد بدلے ہیں، نظام تو وہی کھڑا، چہرے بدلے ہیں۔ ہم نے چہروں کے لیے نظام قربان کر دی۔ مذہبی دنیا میں چلے جائیں تو کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ہے جو خلافت کا نظام۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بیسیکلی جو خلفاء تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، خلفاء رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے۔ آج آپ جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ کس کا تربیت یافتہ ہوگا؟ اپنے پسندیدہ علماء کا، یا اپنے مسلک کا، اپنے گروہ کا، یا مخصوص کتابوں کا؟ آپ کسے خلیفہ بنائیں گے؟ ہر مسلک کا ہر آدمی، اور ہر مسلک میں بھی ہزار اختلافات ہیں، وہ کہے گا یہ خلیفہ کے اہل ہے، وہ کہے گا یہ اہل ہے، کوئی کہے گا یہ اہل ہے۔ اب اگر وہ دینی طور پر تو اہلیت رکھتا ہوگا لیکن اسے پولیٹیکل سائنسز کا نہیں پتہ تو پھر خلیفہ کیسے کامیاب ہوگا؟ مثلا خلافت اس معنی میں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، کیونکہ اگر امیر نہیں ہوتا تو ہر آدمی امیر بن جائے گا، لہذا ایک آدمی کی بیعت ضروری ہے۔ اب وہ بیعت کا سلسلہ عرب کے ہاں اس لیے تھا کہ قبائلی زندگی تھی، یہ سوشل سٹرکچر تو تھا ہی نہیں جو اب ہے، مختلف ہے۔ اچھا، وہ جو خلیفہ منتخب ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے سارے امور کو دیکھتا تھا، جبکہ آج اس دور کا جو مذہبی ذہن ہے وہ تو سارے امور کیا، وہ تو 20% بھی نہیں سمجھ سکتا، اسے یقیناً دین کی کتابوں کا تو پتہ ہے اور دینی مسائل کا تو اسے پتہ ہے، لیکن آج اس دور کے اندر کی جو پولیٹیکل سائنسز ہیں، جو پولیٹیکل فائنینس ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا تو اسے نہیں پتہ، نہ اسے مدارس میں یہ پڑھایا گیا ہے۔ کیسے خلیفہ بنائیں گے؟ وہ تمام کلمہ گو لوگوں کا وہ امام ہے، وہ صرف مولویوں کا امام تو نہیں ہے کہ مدرسے چلائے گا، فقط مدرسے چلائے گا۔ اگر فقط مدرسے چلانے ہیں تو مسلمانوں کا دینی پیشوا تو ہو سکتا ہے، سیاسی امور میں وہ مدبر تو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تجربے بھی ہو چکے ہیں اور افغانستان میں بھی ہوا ہے
کہ فقط آپ کسی دینی نیک آدمی کو اگر امام بناتے ہیں تو وہ آپ کے نیکی کے امور تو دیکھے گا، دینی اور مذہبی امور بھی دیکھ لے گا، لیکن فائنانس کو کیسے دیکھے گا؟ جو آج اس دور کے اندر بین الاقوامی تجارت ہے، اس کے جو شرائط ضوابط ہیں ان کو وہ کیسے کرے گا؟ یقیناً اس کو پھر آگے ٹیم بنانی پڑے گی ایکسپرٹس کی۔ اب جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ ہے کیا؟ وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ تو بے ایمان ہے، بے ایمانوں کے ٹولے ہیں۔ تو ایک نیک آدمی پھر کہے گا کہ بے ایمانوں کے ٹولے ہیں نیچے، میں کرپشن نہیں کروں گا تو یہ کریں گے، لہذا وہ الگ ہو جائے گا کہ مجھ سے کیا سوال ہو دنیا و آخرت میں کہ میں نے کام خراب کیا۔ کچھ جڑے رہیں گے کہ چلو کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت، تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ جنہوں نے اس گتھی کو الجھایا ہے بڑا سوچ سمجھ کے الجھایا ہے، بہت سوچ سمجھ کے الجھایا ہے، بہت سوچ سمجھ کے۔ میں آج ایک بات کر رہا تھا، یہ ہمارے طلباء جو میٹرک میں گریجویشن تک یہ رٹا لگاتے رہتے ہیں، تو یہ رٹا سسٹم کیوں ہے؟ اس کی ایک سیاسی ضرورت ہے کیا کہ جتنے طالب علم ہیں ملک کے وہ سارے رٹا لگاتے رہیں گے، سمجھ کسی کو آئے گی نہیں۔ اچھا، جتنے ان کے استاد ہیں وہ ان کو رٹا لگواتے رہیں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ رٹا لگوانا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ رٹا لگانا ہے، ان کو یہ ہے کہ ان کو پیپر حل کروانے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیپر ہی حل کرنے ہیں۔ سائنسدان کون بنے گا؟ مثلا وہ قبائلی زندگی تھی، اس وقت جو دولت کا انحصار تھا، جو پیداواری ذرائع تھے وہ مختلف تھے۔ عرب کے اندر کوئی خاص زراعت تو نہیں ہوتی تھی، یہاں کا یہ تو ہمارا پورا ملک پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، ہر آدمی کے کہیں نہ کہیں زراعت سے تعلق ہے۔ یہ پنڈ میں سے سارے جو آتے ہیں زمیندار وغیرہ، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ زمیندار ہی ہے نا۔ کس کو بیچتے ہیں؟ فصل آڑتی کے پاس لے جاتے ہیں، آڑتی آگے کمپنی کو بیچتا ہے، اس میں بھی 2-3 بیچ میں بروکر ہوتے ہیں۔ یہ نظام کیا تھا؟ مختلف ہے نا۔ جب آپ اسلام کو نافذ کریں گے تو پھر آگے گراؤنڈ کے اوپر جو چیز موجود ہے اس کو اسلام کے اصولوں پر جب آپ منضبط کریں گے، ساتھ ملائیں گے، تو آپ کو ایک پوری ٹیم چاہیے نا کہ جو یہ دیکھے گی کہ یہ چیز اسلام کے اصولوں کے مطابق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو پھر آپ جس کو خلیفہ کا انتخاب کریں گے وہ تو پھر اس کو تو 5 سال چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو گراؤنڈ پہ ہے اس کو کیسے فٹ کریں گے آپ۔ بس آپ کا جو بینک کا جو سسٹم ہے آپ کیسے حل کریں گے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً سود حرام ہے، لیکن کسی چیز کو کنفرم کہنا کہ یہ سود ہے، بالکل کنفرم یہ سود ہے، یہ تو بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ سود حرام ہے یہ تو آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعی سود ہے، اس کے اندر 2-3 رائے آ جائیں گی۔ جب آپ کی مجلس مشاورت میں ہی 2-3 رائے آ جائیں گی تو آپ کیسے کنفرم کریں گے یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ مثلا حدود کی بات کریں تو وسارق تو فقطعوا ایدیہما، چور مرد و عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اگر آپ ہاتھ کاٹتے ہیں تو آپ کا تو پورے کا پورا شہر ٹنڈا ہو جائے گا، ہر دوسرا آدمی چور ہے، کسی نہ کسی کام میں وہ چوری کر رہا ہے، تو آدھے شہر کو ٹنڈا کریں گے تو ان کے بچوں کو کیسے چلائیں گے بھائی؟ اچھا وہ چور کیوں ہے؟ سارے لوگ بیسیکلی چوری کے لیے چور نہیں ہیں، وہ نظام کو دیکھ کے چور ہیں۔ وہ بھی کتنی جاتا ہے میں بھی کر، وہ کر رہا ہے میں بھی کر، وہ 100 کھا رہا ہے میں 50 لوں، میرے نیچے جو وہ 30 لے جائے گا کہ میرا سینئر 50 لے رہا ہے، اس کا سینئر 100 لے رہا ہے، میں 30 لے جاتا ہوں، سب کے ہی ہاتھ کاٹ دو، پورا شہر ہی ٹنڈا۔ کیسے عمل کریں گے؟ پہلے آپ وجوہات دیکھیں گے نا، یہ جو سارے کا سارا شہر ہی ڈاکو ہے، تو کس لیے ڈاکو ہے؟ کیونکہ ان کا سربراہ مملکت ڈاکو ہے۔ ایک تاجر جب وہ سربراہ مملکت بنے گا تو وہ تجارت ہی کرے گا نا۔ جب وہ تجارت کرے گا، کیونکہ اس نے تو پیسے بنانے ہیں، اس نے پیسے بنانے ہیں، تو وہ ملکی ذرائع آمدن جتنے بھی ہیں، ذرائع پیداوار جتنے بھی کنٹرول کرے گا، کنٹرول کر کے اپنی برادری کو ٹھیکہ دے گا، اپنی برادری کو ٹھیکہ دے کے اپنی کمپنی چلائے گا، یہاں ہوں وہاں ہوں، آف شور ہوں واضح ہوں، سارا کچھ کرے گا، ٹیکس دے گا نہیں، اگر دے گا تو ساتھ کوئی ایسی چیریٹی کا سسٹم بنا دے گا، ٹیکس ادھر جا رہا ہے جی۔ ٹیکس کو غبن کرنے کے بھی ہزارہ طریقے ہیں ان کے پاس، کمپنی وہاں کھولیں گے جہاں ٹیکس ہوگا ہی نہیں، چھپا لیں گے، کیا کریں گے؟ کمپنی کے نام ملکیت ہوگی، کمپنی آپ کے دائرہ کار میں ہوگی، کمپنی پہ ڈال دیں گے، آپ بچ جائیں گے۔
ہزارہ طریقے ہیں ڈاکہ مارنے کے، سارا شہر ٹنڈا کر دیں گے۔ پہلے تو وجوہات دیکھنی پڑیں گی، پہلے 5-10 سال تو آپ کو صفائی کرنی پڑے گی کہ چوری ہوتی کیوں ہے، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں یہ کیوں بنے ہیں چور، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ڈاکے پڑتے ہیں یہ ڈاکو کہاں سے آ گئے؟ یہ اچھے بھلے تھے، بچپن میں سارے مسجد میں جاتے تھے، قاری صاحب انہیں قرآن پڑھتے تھے، سارے نیک تھے، شروع سے پڑھا ہوا تھا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ڈاکہ نہ ڈالو، غیبت نہ کرو۔ پھر یہ ڈاکو کیسے بن گئے؟ بے روزگاری بھی وجہ ہے، کسی پر کوئی وڈیرا ظلم کرتا ہے تو وہ اس ظلم کے بدلے میں وہ بھی ظالم بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو کئی ڈاکو ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم تو ڈاکو اس لیے بن گئے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ڈاکہ ہوا تھا۔ اخلاقی تربیت تو ہے نہیں، بدلے چکانے کے لیے لوگ بدلے لیتے ہیں۔ جب سارا پینڈ جھوٹے کے ساتھ مل جائے گا تو وہ ڈاکو پورے پینڈ کی تباہی پھیرے گا کہ یہ سارا جو میرے خلاف کھڑا ہو گیا تھا جھوٹ پہ، صرف ڈیرہ دار کی پریشر پہ، وہ جو ذمہ دار تھا اس نے کہا تھا اس کے خلاف گواہی دے دو، سارے گواہی دیں، اب میں ان کو پوچھوں، وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ ڈاکو اس لیے بنا ہے کہ اس کے ساتھ اس سے پہلے ظلم ہوا ہے۔ اب بھائی بہن کا حصہ مار لے گا، بہن کا حصہ مارنے کے بعد تہجد پڑھنے کے لیے چلا جائے گا۔ ڈاکے ایسے ڈاکوں کو بھی کئی وجوہات ہیں، چوری کی کئی وجوہات، سارے آج اسلام نافذ کر دو، کل سارے کے سارے چوروں کے ہاتھ کاٹ دو، پرسوں آدھا شہر ٹونڈا ہو جائے گا۔ ان میں سے کسی کی 5 بیٹیاں، کسی کے 4 بیٹے، بچے چھوٹے کم سے وہ اچھا پہلے ہی بے روزگاری ہے۔ ان سب کو کیسے آپ سنبھالیں گے؟ آپ کے پاس تو شے کوئی نہیں، قرضے لے کے ملک چلاتے ہیں۔ آپ کے جو اپنے پیسے تھے وہ حصوں میں کھا گئے سارے کے سارے، انہی کو ہی آپ نے نیکسٹ بھی ووٹ دینا ہے۔ پہلا بھی وہ کھا گئے، آگے بھی کھاتے رہیں گے۔ باہر سے پیسے لے کے، وہی پیسے جن کو آپ کہتے ہیں سود کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں، شراب بیچ کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ کیے ہوئے ہیں، ویپن خرید کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہی امدادیں آپ لیتے ہیں، وہی امدادیں آپ میں بانٹی جاتی ہیں، وہی آپ کھاتے ہیں۔ انحصار آپ کا اسی چیز پر ہی ہے، اسی لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے آپ بیگر ہیں، بھکاری ہیں۔ کوئی آپ کو بھکاری کہے نہ کہے، آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں جو بھکاری۔ اتنے سالوں سے انحصار ہی بھیک مانگنے پہ، ہر آدمی تو بھیک مانگ رہا ہے۔ سیلاب آ گیا ہے پاکستان کے اندر، کیوں آیا ہے؟ وہاں جو کچھ تباہی ہوئی ہے ہوئی کیوں ہے؟ کیا کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے پبلک کے؟ یہی آئی سیلاب آیا پیسے دو۔ ادھر سینکڑوں تنظیمیں ہیں، پیسے اکٹھے کر کے پتہ نہیں کہاں کدھر جائیں گے، اور راشن لے جائیں گے، وہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا، وہ بیچارے اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے۔ کیا کسی نے کوئی رپورٹ مرتب کی ہے کہ دریا کی زمین کے اندر مکان بنوائے کس نے تھے؟ اور مکان اس ذمہ دار نے بنوائے تھے غریبوں کے، اپنی رعایا کے، کہ جو انہیں اپنی زمین پہ نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ کہا دریا آج بنا لے، کیونکہ اس کو پتہ ہے دریا میں بنائے گا پھر سیلاب آئے گا، اسی کی بنیاد پر میں فنڈ لوں گا، کام بھی میرا کرتا رہے گا، خدمت بھی میری کرتا رہے گا۔ کسی نے کبھی سوچا یہ دریا کے اندر کیوں گھر بن جاتے ہیں؟ کیا جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا جو ضلعوں کے ذمہ دار ہیں وہ سروے نہیں کرتے کہ یہ لوگوں نے جو قبضے کیے ہوئے ہیں؟ سروے کیوں نہیں کرتے کہ وہ خود تعلق رکھتے ہیں ان گھرانوں کے ساتھ جنہوں نے خود قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اوقاف کی ہزارہا جو مربع ہیں زمینوں وہ ان پر ان کے قبضے ہیں، اسی کا بیٹا جو ہے وہ کمشنر ہو جاتا ہے، وہ خاک چھان بین کروائے گا کہ پتہ کرو کس نے قبضے، اور اس کا تو اپنا بیٹا بیچ میں ہے، وہ کیا قبضہ کرائے گا؟ اس کے باپ نے 100 مربع پہ قبضہ کیا ہوا۔ قبضے یہاں تو پتہ نہیں، شہروں میں آپ کو 1-1 انچ پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر باہر جائیں، ادھر سندھ کی طرف جائیں، یہ ہمارا جو پنجاب کا یہ سارا پاک پتن سے آگے جو علاقہ ہے وہاں جائیں، کیا ہے؟ ہندوکاف کی زمینوں پہ قبضے، اوقاف کی زمینوں پہ قبضے ہیں۔ پھر وہ اوقاف کی زمینیں لینے کے لیے اگر کوئی آرڈیننس اگر آتا ہے تو وہی مولوی ہوں، پیر ہوں، سیاستدان ہوں، جاگیردار، وہ احتجاج کر دیتے ہیں۔ اب جو وہ احتجاج کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بیچارہ جو اوپر سے آرڈر دلواتا ہے کہ کوئی انصاف کرو، کوئی عدل کرو، کہ یہ حکومت کا مال ہے، یہ ریاست کا مال ہے، واپس کرو، وہ بیچارہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے کہ یار اس سے بھی تو ووٹ لینا ہے میں نے اگلے الیکشن میں، یہی دھرنا دے کے بیٹھا ہوں۔ پیر کو ناراض کروں گا تو مرید چلے جائیں گے، جاگیردار کو ناراض کروں گا تو ووٹ چلا جائے گا، سیاستدان کو ناراض کروں گا تو یہ دوسری پارٹی میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ تو شخصیات پر آپ نے نظام قربان کر دیے، کیا اسلام نافذ ہونا ہے؟ کیا کریں گے اسلام نافذ کر کے؟ آپ کا گراؤنڈ پہ نظام ہی خراب ہے۔ نافذ کریں گے، اتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کا فتویٰ ہے کہ دوسرا کافر ہے، وہ شدت میں رد عمل کے طور پر کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں،
اور وہ بڑھتے 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 آگے باتیں لوگ کفریہ کرتے جاتے ہیں. لیکن کفریہ بات کہنے سے کیا مستقلاً وہ کافر ہو گیا ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ اس نے کفریہ جملہ بولا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ وہ مستقلی کافر ہو گیا ہے؟ دو الگ باتیں ہیں نا. آپ تو ابھی یہ نہیں طے کر سکے کہ کفریہ جملے سے وہ مستقلاً کافر ہوتا ہے یا وہ کفریہ جملہ ہوتا ہے. بس میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں اس ملک کے اندر جو ہماری سائنس ہے. سیاستدانوں نے اتنی بے روزگاری پیدا کر دی ہے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. یہ کنفرم ہو جائے کہ فلاں ولی اللہ ہے تو اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے بے روزگاروں کی. کس کو روزگار لے کے دے اللہ تعالیٰ سے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ خود قدرت نے فرمایا ہوا ہے کہ جب ہاتھوں سے بگاڑا ہوا ہو تو وہ پھر قدرت بھی اسی حال پہ چھوڑ دیتی. جو اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں یورپی ممالک کے اندر، کیا ان لوگوں کو فائدہ پیروں فقیروں نے دیا ہے؟ وہاں کتنے پیر ہیں جن کی دعاؤں سے وہ ان کو روٹی مل رہی ہے؟ ریاست دے رہی ہے، علاج کی سہولت دے رہی ہے، ریاست دے رہی ہے. ٹیکس لے رہے ہیں، ہر ایک سے ٹیکس لے رہے ہیں، ہر طرح کا ٹیکس لے رہے ہیں، آگے دے رہے ہیں. یہاں سارے چور ہیں. جو ٹیکس نہیں دیتا وہ بھی تو چور ہی ہے نا، ریاست کا نہیں دیتا اس کا بھی ہاتھ کر دو، ٹنڈے کر دو پورے ملک کو. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چوری کی ریزنز کیا ہوئی ہیں جو اتنی زیادہ چوری بڑھ گئی ہے. کوئی آدمی چھوڑتا ہے؟ مسجد کی جوتیاں چھوڑتے نہیں. جوتی اگر کسی کی قیمتی ہے اور 10 درہم کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کا بھی تو ہاتھ کاٹ دو. جب مسیتو کسی کا بوٹ چال گیا ہے، اگر وہ 10 درہم وہ چوری کی اتنی مقدار کے برابر جوتی کی قیمت ہو جائے تو ہاتھ تے نمازیاں دے بھی کٹیسن اتنے کوئی نہیں بچتا. جوتیاں اٹھا کے لے جاتے، ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے. قیمت اتنی چوری جتنی ہو گئی تو ہاتھ تو کٹ گئے. تو یہاں تو آپ کو کوئی ہاتھوں والا نہیں ملے گا. جو پوزیشن رٹا لگوا کے کورسز کرا دو، کورسز کرانے کے بعد ان کو بے روزگار رکھو، یہ بیچارے ایک گلی ان کی بنوا دو، اگلے الیکشن کے لیے اس کی دوبارہ سے فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی، پھر دوبارہ سے الیکشن ہوگا، پھر وہ گلی دوبارہ بنا دیں گے. اب بھی بنا دو، پھر گیس کا نمبر آئے گا دوبارہ توڑ دیں گے، پھر سیوج کا آئے گا پھر دوبارہ توڑ دیں گے. اچھا جو توڑے گا وہ اپنے گھر سے بنوائے گا ہی نہیں، اپنے گھر پہ 80 لاکھ لگا دے گا. گیس کے کنیکشن میں جو روڑا جس طرح سے کھڑا ہوا ہے نا، کنکر کی طرح، کانٹے کی طرح، وہ اسی طرح کھڑا گلی. اخلاق بگاڑ دو، پھر کہو گے اسلام نافذ کرنا. اس حالت میں اسلام نافذ ہوگا؟ اسلام جن لوگوں پہ نافذ کیا گیا تھا وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ کو اندازہ ہے وہ کیسے لوگ تھے؟ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ایک گروہ نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو صدیق اکبر نے کہا تھا تمہارے خلاف جہاد ہوگا، تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ فقیر آدمی ہے، خلیفہ مسلمانوں کا فقیر آدمی ہے. اس وقت آپ خلیفہ کسے بنائیں گے؟ فقیر آدمی بن سکتا ہے خلیفہ؟ پیٹرول کا خرچہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا جو آدمی اس کے پیٹرول کا خرچہ اٹھائے گا کیا وہ مفتی دے گا؟ وہ کسی نہ کسی چکر میں نکالے گا نہیں 4 گنا. جو انویسٹ کرے گا فقیر آدمی پہ، یہ قابل آدمی ہے جس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دو. جو اس پہ انویسٹ کرے گا آپ کا کیا خیال اسے معاف کرے گا؟ وہ جتنے بعد میں ٹینڈر آئیں گے، جو سبسٹڈیز ہوں گی، وہ ان میں سے اپنا حصہ لے گا. بھائی 4 گنا زیادہ لے گا. تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اللہ کے فضل سے ہم آزاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ناچیں، ترانے پڑھیں اور کودیں آپ پورے ملک میں 12 ربیع الاول کو شمع روشن کر دیں. دل تو آپ کے کالے ہی ہیں. جی دل میرا سیاہ ہے لیکن میرے گھر کے اوپر کمکمے لگے ہوئے ہیں آمد رسول پر. 14 اگست کو سارے جناب آزادی، جشن آزادی. کس سے آزادی؟ وہ کس چیز سے آزادی ہوئی ہے؟ انگریز کے بنے ہوئے پل ابھی کھڑے ہیں، آپ کے 5 سال نہیں نکالتے. کس سے آزادی؟ جو انگریزوں کے تحت اب بھی ملک چل رہے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم ہے تو کیا مطلب ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، کوئی ایک آدھی چیز نہیں ہے. یو کے ہے تو یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی بہت سارے ملکوں نے مل کے ایک ریاست بنائی ہے. ریاست ہائے متحدہ امریکہ، پوری دنیا کا وہ لیڈر بنا ہو. بہت سارے ملک ہیں جو ان میں رہ رہے ہیں، آپ سے بہتر نہیں ہیں. وہ تو آزادی مانگتے ہی نہیں، نہ چاہتے ہیں. اچھا ہے وہ غلام ہی رہیں. آپ نے آزاد ہو کے بڑے پہاڑ ڈھا لیے ہیں. 47 سے اب تک ظلم ہی ظلم ہے، آگے بھی ظلم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، تو مایوسی اللہ تعالیٰ سے گناہ ہے نا. لیکن اگر آپ حالات اپنے دیکھیں تو بس کہانی آپ کی آگے بھی ترقی نظر آ رہی. یہ ہے مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہر آدمی پریشان ہے.
اور پریشانی کے پیچھے اگر آپ ریزن تلاش کریں تو سیاست سب سے بڑی پریشانی کی مسئلہ ہے. یعنی لوگوں کو ان کے مسائل میں ایسا الجھاؤ کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ الجھایا کس نے ہے. الجھے رہیں اور مرتے رہیں، تمہیں نہیں چھڑیں گے. غریب آدمی کے پاس طاقت ہے کہ وہ ریاست کی کسی موقف پہ یا کسی پالیسی پہ تنقید کرے، احتجاج کرے، جا کے 2-3 دن بھوکا رہ کے احتجاج کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اپنے گھر چھوڑ کے چلا جائے. غریب آدمی احتجاج کیا کرے گا؟ غربت میں مار دو لوگوں کو تاکہ وہ احتجاج بھی نہ کریں، بیمار مار دو ان کو تاکہ ان میں سکت ہی نہ رہے. صحت مند بندہ ہوگا تو صحت مند ذہن ہوگا، دماغ صحت مند ہوگا تو خیال صحت مند آئے گا. تو بیسیکلی ہے ہی بیمار، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہی آئے گا، سو جاؤ، پڑے رہو، کھا لو، ٹھیک یہی ہے. یا گھر میں پڑا رہے گا تو پروپیگنڈے کرتا رہے گا، ایک دوسروں کو آپس میں لڑاتا رہے گا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اب آپ خوش ہوں آمد رسول پر، اور اگلی 14 اگست آئے تو زیادہ جھنڈے خریدیں اور زیادہ خوشی منائیں. اس سے بھی خوش ہوتے ہیں ہمارے جو اشرافیہ ہیں، وہ اس سے بھی قوم ویکھو خوش ہو جاندی. یعنی اسی اتنا ظلم کیتا، اتنا کیتا، پھر خوش ہو جاندے، پھر سانو ہی چیف گیسٹ کے طور پہ سدی جاندے. یعنی میں ہی ظالم ہوں، میں ہی مہمان خصوصی ہوں، اور میں اگے بھی ظلم ہی کرنا دیا. ویکھو کمینے پھر میرے نال فوٹو بنا کے خوش ہو جاندے. یعنی میں ہی اس شہر کو ڈبونے والا ہوں، اور یہ دیکھیں ڈوب کے بھی یہ میرے ساتھ ہی سیلفیاں بنوا رہے ہیں. ہے ان میں کوئی عقل؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے تھے، عقل سے بھی آپ آزاد ہی ہو گئے تھے. جب آزاد ہوئے تھے تو آپ عقل سے بھی آزاد ہو گئے، انسانی حقوق سے بھی آزاد ہو گئے. لہذا مجموعی حیثیت میں تھوڑا تھوڑا سوچنا شروع کر دیں. تبدیلی ہے جو کوئی نہیں آنی 20 سال اور بھی، لیکن سوچنا شروع کر دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.